پہلا سوال کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ آخری دور میں آبادی سے ہٹ کر رہا جائے یا دور دراز کے علاقے میں جا کر رہا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں آدمی کے لیے سب سے بہترین امن و امان کی جگہ یہ ہے کہ وہ اپنی چند بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر زندگی گزارے۔ یہ کون سا دور ہوگا؟ حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حتی اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا واعجاب کل ذی رأی برأیہ، اللہ کے نبی نے کہا فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ پھر لوگ اتنے اندھے ہو جائیں کہ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ایسا زمانہ کہ پورے بگڑ گئے ہیں، اور اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اب ایک ہی درجہ رہ جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچا لے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے آدمی کو پھر ایک ہی موقع رہ جاتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں ان برے لوگوں کے اثرات سے یہ متاثر نہ ہو۔ ظاہر بات ہے یہ زمانہ ابھی نہیں ہے، سمجھیے یہ زمانہ ابھی نہیں ہے۔ یہ زمانہ وہ ہے جہاں ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے زندگی جی سکتے ہیں۔ دیکھیے آج آپ دیکھیے بتانے والے 8-10 یہاں بیٹھے ہیں اور سننے والے ماشاءاللہ سینکڑوں کی شکل میں۔ آپ تو سننے والوں کا زمانے میں ہیں۔ تو قیامت کی یہ نشانی ہے، لیکن وہ زمانہ ابھی نہیں آیا۔ وقت سے پہلے اس برے زمانے کو بلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال، کیا آج کے دور کی کچھ چیزیں دجال کے فتنے سے مشابہت رکھتی ہیں؟ دجال کے فتنے کی سب سے خطرناک بات کیا ہوگی؟ جی نہیں، جو دجال کا فتنہ ہوگا وہ دجال کے آنے کے بعد ہی ہوگا، اس سے پہلے دجال کے فتنے کی کوئی بات یہاں نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں پہ بات کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں خاص طور پر یہ بڑا اچھا عنوان تھا، اگر اس پر تفصیل سے بات کی جاتی، مولانا نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے لیکن خاص پہلو میں بتا رہا ہوں، وہ بڑا اچھا عنوان تھا۔ ہمارے زمانے میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو اس فکر پہ جیتی ہیں کہ ان کو خلافت دوبارہ قائم کرنی، خلافت علی منہاج النبوہ، اور احادیث میں یہ پیشن گوئی ہے کہ قرب قیامت یہ خلافت دوبارہ قائم ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ عہد آئے گا یا مہدی آئیں گے۔ تو اب چونکہ یہ لوگ محنت کر رہے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے نام پر، اس لیے اس طبقے کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرب قیامت کی جتنی نشانیاں ہیں ان کو ہر حال میں اپنے زمانے پہ فٹ کر کے دکھائیں۔ یہ کوشش اچھی نہیں ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانی اس معنی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جیسے کہا ویسے واقع ہوں گی، ان کی تعویل کر کے ان کا معنی تھوڑا بدل کر، جیسے اسی سوال کے اندر کہ دجال کا فتنہ آنے سے پہلے وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگی ہیں۔ وقت اجازت دیتا تو میں بتاتا، ایک عالم دین گزرے مولانا وحید الدین خان، انہوں نے تو یہ دعویٰ کر لیا کہ دجال آ بھی گیا ہے، اور نئے زمانے کے اندر پاکستان کے جاوید احمد غامدی ہیں یا ایسے جتنے جدید مفکرین، یہ سارے کے سارے قرب قیامت جو علامتیں ان کی تعویل کی طرف جاتے ہیں۔ اہل سنت کا، محدثین کرام کا، اہل حدیثوں کا طریقہ یہ کہ ان نشانیوں کے سلسلے میں وہ یہ ایمان رکھتے ہیں جو کہا اسی قسم کی نشانیاں ہوں گی اور کھلی نشانیاں ہوں گی، اور یہی ان کے قیامت کی نشانی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آج کے دور میں دجال کی نشانیاں آ گئی ہیں، واللہ عالم یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور دجال کے فتنے کی سب سے خطرناک بات کیا ہوگی؟ احادیث میں صراحت ہے، وہ دعویٰ کرے گا میں ہی تمہارا معبود ہوں، وہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، اور وہ اس کے پاس جو اس کے پیروکار بنیں گے ان کو وہ نوازتا چلا جائے گا، جو اس پہ ایمان لے آئیں گے ان کے جانور خوب کھائیں گے پیئیں گے، کھیتی باڑیاں لہلہائیں گی، اور جو اس کا انکار کریں گے وہ لوگ بھوک مری کا شکار ہوں گے، تنگ دستی کا شکار ہوں گے۔ بڑا سخت فتنہ ہوگا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایمان اگر نہ ہو تو لوگ اسے خدا ماننے پہ اتر آئیں گے، اسی کو معبود حقیقی ماننے پہ اتر آئیں گے۔ یہ اس کا سب سے بڑا جو ہے فتنہ ہوگا، اور اس سے مراد حقیقی ہے۔ یہ نشانیاں مثال نہیں ہیں، یہ نشانیاں تمثیل نہیں، یہ نشانیاں حقیقی ہیں۔ یہی ہوگا ہو بہو، یہی قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوشل میڈیا اور جھوٹی خبروں کا فتنہ اسلام کی روشنی میں کیسا ہے؟ آج کے حالات کو آخری دور کے فتنوں سے جوڑنا کس حد تک درست ہے؟ جواب آ گیا ہے۔ سوشل میڈیا کو لوگوں نے یہ کہا اس دور کا دجال، مولانا وحید الدین خان یہی کہتے ہیں
کہ یہ جو انٹرٹینمنٹ کلچر ہے، مغربی دنیا نے جو انٹرٹینمنٹ کلچر دیا ہے، یہ دجالی نظام کا حصہ ہے، یہ تعویل ہے نشانیوں کی، یہ تعویل ہے نشانیوں کی۔ یہ آپ چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی نے جیسے کہا قیامت کے قریب قیل و قال بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی ہر آدمی کچھ نہ کچھ بولے گا، اس کی ایک علامت کے طور پہ آپ سوشل میڈیا کو لے سکتے ہیں، لیکن وہ جو دجال کی نشانیاں ان کو لا کر اس پہ فٹ کرنے والی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اہل سنت کا، اہل حدیثوں کا یہ طریقہ نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کیا والدین کی زندگی میں میراث تقسیم ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو ان کے گزرنے کے بعد کتنی مدت کے اندر اسے انجام دینا ہوگا اور کون اس ذمہ داری کے لیے موضوع شخص ہوگا؟ سب سے پہلے والدین کی زندگی میں میراث نہیں تقسیم ہو سکتی، میراث وفات کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے، اور اہل علم نے اس پر تنبیہ کی کہ والدین کو اپنے جیتے جی وراثت بانٹنی نہیں چاہیے، کہ پوری وراثت بانٹ کر ختم کر دی اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، یہ جائز نہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، اپنے مال کا غالب حصہ اپنے بیٹوں میں ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ بانٹ سکتے ہیں، میراث کے طور پہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ کب بٹے گی؟ جیسے ہی انتقال ہو، حقدار وہ حق ہو جاتا ہے، بس وہ جو 3 دن تک جو سوگ کے دن ہیں یا تکلیف کے دن ہیں، اگر آپ ان دنوں رکے رہنا چاہیں تو رکے رہ سکتے ہیں، یا پہلے ہی دن اگر آپ بانٹ لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں تو تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وراثت فوراً تقسیم ہو جانی چاہیے۔ تقسیم نہ بھی ہو تو کم سے کم حساب و کتاب کر کے متعین کر دینا چاہیے کہ اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ فوراً ہونا چاہیے۔ یہ نہ کرنے کی وجہ سے سماج میں بڑا فساد ہمارے پاس۔ موضوع شخص کون ہے؟ وارثین میں جو سب سے بڑا سرپرست کے درجے میں آئے گا اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے طور پہ نہیں، علماء کے ساتھ بیٹھ کر شریعت مطہرہ کی روشنی میں وارثین میں کون حقدار ہے، کتنے کا حقدار ہے، یہ طے کرے، اور ہر حقدار کو اس کا حق فوری دیا جائے، یا کم سے کم اس کا حصہ فوری طور پہ متعین کر لیا جائے۔ سوال کر رہے ہیں کسی کام کی ذمہ داری لینا کیسا ہے جبکہ یہ معلوم ہو کہ میں اس کام کا اہل نہیں اور میرے علاوہ ایسے افراد موجود ہیں جو اس کام کو مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ جائز نہیں۔ کسی بھی کام کی ذمہ داری لینا اپنے آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت مول لینا، اس لیے کہ آپ ذمہ داری لیتے ہیں، نبھا لے جاتے ہیں تو اللہ کے پاس بہت بلند درجہ ہے آپ کا، لیکن اگر آپ نبھا نہیں پاتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہیں۔ کئی بار آدمی اپنے عمل سے نجات پا جائے گا لیکن اپنی ذمہ داری کے بوجھ سے نجات نہیں پا پائے گا۔ تو اس لیے خاص طور پہ وہ جو نااہل ہیں یا جن کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کو تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلامی شریعت تو اس چیز سے منع کرتی ہے کہ آدمی پہنچ کر کوئی عہدہ طلب کرے آگے بڑھ کر، اس سے منع کرتی ہے، الا کہ حضرت یوسف کی طرح یہ دیکھے وہاں کوئی اور اہل آدمی نہیں رہ گیا ہے اور میں اس کے لائق ہوں، تو آدمی پھر اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے کہ آپ چاہیں تو میرا انتخاب کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں میرے بھائی پر قرض ہے، الحمدللہ میں ایک مالدار شخص ہوں، اپنے بھائی کی مدد کرنے کی خاطر میں اس کا گھر خریدنا چاہتا ہوں، کیا ایسا کرنا میرے لیے درست ہوگا؟ دیکھیے پوچھنا یہ چاہتے ہیں بھائی قرض دار ہے، میں مالدار ہوں، اب مدد کرنے کے لیے کیا میں پیسہ دوں یا اس کا گھر خرید لوں جس سے اس کی مدد بھی ہو جائے گی، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا؟ جائز ہے، آپ اس کا گھر خرید سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کا بھائی ضرورت مند ہے، آپ اس کا گھر خرید رہے ہیں، وہ بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرنا چاہ رہا ہے، آپ خریدنا چاہتے ہیں، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مدد گھر خریدے بغیر کیجئے، وہ آپ کا بھائی ہے۔ اسلامی شریعت دیکھیے ایک چیز، حلال و حرام کا پیمانہ جائز ناجائز اپنی جگہ، اسلام ہمیشہ اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار کی ترغیب دیتا ہے۔ جب آپ بے نیاز ہیں، پیسہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کا خون ہے، ذرا آپ آگے پیچھے دیکھیں تو یہ آپ دو ہاتھ ہیں، آپ کے ماں باپ اگر دیکھیں گے ان کو خوشی ہوگی، بھائی کی مدد کریں گے محبت بڑھے گی، رشتوں میں مضبوطی آئے گی۔ کیا پتا کہ آج آپ مالدار ہیں وہ محتاج ہیں، کل معاملہ الٹ بھی سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے مال کے اعتبار سے آپ محتاج نہ ہو، کل اللہ نہ کرے آپ کا انتقال کر جائے، آپ کے چھوٹے بچے یا آپ کی بیوی، آپ کے گھر والے کسی سرپرست کے لیے پریشان ہو جائیں، آپ کا احسان اپنے بھائی کے ساتھ آپ کی غیر موجودگی میں ان کے سر پہ ایک سرپرست کھڑا کرنے کا باعث بن جائے گا۔ تو جواز عدم جواز جائز ہے، آپ گھر خرید سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کریں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، پیسہ دیا۔ سوال کر رہے ہیں کیا مسلمان کھلونوں کا کاروبار کر سکتے ہیں جبکہ گڑیا، سپر ہیروز وغیرہ میں انسانی شکل ہوتی؟ یہ مسئلہ اصل میں مختلف ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
गुड़िया थी जिससे वो खेलती थी, ये कैसी गुड़िया थी, इस सिलसिले में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ। कुछ अहले इल्म ने कहा ये पूरी मुकम्मल गुड़िया थी और उसके पूरी गुड़िया होने की वजह से इस्लामी शरीयत ने खिलौनों में इजाज़त दी है, और उसी बुनियाद पर अहले इल्म कहते हैं ऐसे खिलौने बेचने जायज़ हैं। और वो ये कहते हैं कि ये तस्वीरें वगैरह चूँकि इनको मुबतदल कहते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं करता, तौहीन करता है, इसलिए इस्लामी शरीयत में मना नहीं। ये बाज़ अहले इल्म की राय। लेकिन ज़्यादा सही मसला इस मसले में जो है वो ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जो चीज़ थी वो गुड़िया के नाम पे, घोड़े के नाम पे कोई घोड़िया नहीं, कोई गुड़िया नहीं। कहते हैं अरबों के यहाँ हड्डियों को जोड़ लेना और उसे ये मान लेना कि ये गुड़िया है, ये घोड़ा है, वो तरीका बच्चों को देखते नहीं आप, किसी भी चीज़ को लेकर मान लेते हैं ये मेरा घोड़ा है, ये मेरी गुड़िया है। कहते हैं हज़रत आयशा के खिलौने भी ऐसे ही थे। इसीलिए इस मसले में राजिह कौल ये है कि तस्वीरें या फिर जो शक्लें बनी हुई जानवरों की या इंसानों की या गुड़िया, ये बेचना वल्लाहु आलम जायज़ नहीं है। वल्लाहु आलम यही कौल ज़्यादा राजिह है। क्या EMI पे ख़रीदारी करना जायज़ है? आजकल बाज़ार में उसका चलन आम है। देखिए EMI कहते किसको हैं? एक चीज़ मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ, एक मुश्त कीमत देने के बजाय 5 किस्त, 10 किस्त, 20 किस्तों में मैं आपको पैसा अदा करूँगा। असल मसला जान लें, हिंदुस्तान को एक तरफ रख के असल मसला जायज़ है कि मैं चाहूँ तो आपको फुल कैश एक बार देकर चीज़ खरीदूँ या किस्तों में चीज़ खरीदना चाहूँ तो खरीद सकता हूँ। दूसरी बात, अगर मैं किस्तों में खरीद रहा हूँ और उसमें मैं अगर इजाफी कीमत लेना चाहता हूँ, देना खरीदार बेचने वाला इजाफी कीमत लगा रहा है, राजिह कौल के मुताबिक वो भी जायज़ है। लेकिन शर्त यह है कि चीज़ खरीदते वक्त तय कर लेना चाहिए कि नकद ले रहा हूँ या मैं किस्तों पे ले रहा हूँ। जायज़ है, कीमत बढ़ाकर भी लेते तो जायज़ है राजिह कौल के मुताबिक, लेकिन लेते वक्त तय हो जाना चाहिए कि मैं नकद ले रहा हूँ कि किस्तों में ले रहा हूँ। लेकिन EMI जो हमारे समाज में है ये जायज़ नहीं है। वजह उसकी क्या है? ये EMI सूद पर मबनी EMI है। इसका सबसे आसान मसला समझने के लिए देख लीजिए, मेरी मालूमात की हद तक हिंदुस्तान में इक्का दुक्का छोटे कारोबारियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो मार्केट में जो चलन है उसको, मेरी मालूमात की हद तक कोई ऐसी EMI नहीं है जो सिर्फ दो लोगों के, दो फरीक के दरमियान तय होती हो, बेचने वाला और खरीदने वाले के दरमियान तय होती हो। हमेशा थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व होता है, बैंक होता है या कोई फाइनेंसर इन्वॉल्व होता है। चाहे 0% EMI कहा जाए, आपको 0% EMI कहा जाए, आप ये बात जान लीजिए कि जिसमें तीसरा आदमी दाखिल होता है वो खालिस सूदी मामला है। मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूं। जो तीसरा आदमी आ रहा, भाई चीज आपकी ले रहा हूं मैं, बीच में आने वाला 0% पर आ रहा है, बेवकूफ है या चैरिटी कर रहा है, अपने करोड़ों का पैसा लेकर आपके बीच में क्यों आ रहा है? बगैर फायदे के आएगा वो? सीधी बात समझिए, हिंदुस्तान में इस वक्त मैं जितनी जानता हूं, जितनी भी EMI है, और उसका कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, दो लोगों के बजाय तीसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट दरमियान में हो जाना, गरचे वो मौजूद ना रहे। जैसे आप दुकान में मोबाइल खरीदने गए, मैंने दुकान दे दिया, आपसे बैंक के पेपरों पे दस्तखत ले लिया, बैंक है वहां, तो ये जो EMI हिंदुस्तान में राइज है खालिस सूदी EMI है। इसलिए ये जायज़ नहीं है कि किसी भी सतह पे घर की खवातीन घर के साजो सामान EMI पे खरीदते हैं, लोग सवारी EMI पे खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां EMI पे खरीदते हैं, जायज़ नहीं है, इस्लामी शरीयत के नज़र में हराम है। जिस तरह बड़ी कंपनियां अपने मुलाजिमीन को इलाज वगैरह के लिए इंश्योरेंस कार्ड देती हैं, इसी तरह सरकारी या गैर सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस करवाना कैसा? देखिए, बुनियादी तौर पर इस्लामी शरीयत की नज़र में इंश्योरेंस करवाना जायज़ नहीं है। ये मसला याद रखिए, इंश्योरेंस करवाना जायज़ नहीं है। अलबत्ता हमारे अपने मुल्क के अंदर फ़िक़्ह अकेडमी की तरफ से एक ख़ास सूरत बताई गई है कि ऐसा अगर कहीं कारोबारी है जो मार्केट में है और फसादात में मुसलमानों के कारोबार को निशाने पे रख के मार्केट जलाई जाती, ऐसी जगह पे रहने वाला कारोबारी सिर्फ अपने कारोबार की हिफाजत के लिए अगर EMI कराता है तो ये जदीद दौर के मसले के तौर पर बाज़ अहले इल्म ने फ़िक़्ह अकेडमी की तरफ से उसमें छूट दी। इसके अलावा किसी भी किस्म का हेल्थ इंश्योरेंस या फिर ये कि लाइफ इंश्योरेंस या आपका बिजनेस इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस जायज़ नहीं है। अलबत्ता गाड़ियां जो हम और आप चलाते हैं उसमें चूंकि बगैर इंश्योरेंस के आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो जायज़ है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियों में
حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ امپلائی کا انشورنس لازمی طور پہ کروائیں، اس کے بغیر آپ کمپنی نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ ایسی کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر کمپنی حکومت کے قانون کو فالو کرتے ہوئے انشورنس کروا دیتی ہے، کہیں بھی آپ انشورنس میں اگر ایسے غیر اختیاری طور پر آپ کی مرضی سے نہیں داخل ہوتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے جو آپ پریمیم بھرتا جاتے ہیں، اپنا پریمیم ہر مہینے جو بھرتے جاتے ہیں آپ، انشورنس کی جو قسط ہے وہ بھرتے جاتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے اس کی پالیسی۔ ماہانہ آپ 2000 2500 بھر رہے ہیں، 5 لاکھ کی آپ کی پالیسی، اگر کبھی اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پیش آئے، جو پیسہ آپ نے یا آپ کی طرف سے کمپنی نے بھرا ہے اس کا حساب رکھ کر اس کی لمٹ میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو جائز ہے، لیکن پالیسی سے پورا فائدہ اٹھانا یا اپنے بھرے ہوئے پیسے سے بڑھ کر فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال کر رہے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ کا پیسہ استعمال کرنا کیسا جبکہ اس میں سود کی ملاوٹ ہوتی ہے؟ اہل علم نے کہا اس میں جو پروویڈنٹ فنڈ میں 3 قسم کا پیسہ جاتا ہے، ایک آپ کی تنخواہ میں سے پیسہ کٹ ہوتا ہے، دوسرا جو آپ کا امپلائر جو کمپنی ہے وہ ایک حصہ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد ڈپازٹ ہونے کے بعد اس پہ انٹرسٹ آتا ہے۔ جب بھی آپ پیسہ وڈرا کر رہے ہیں، اگر آپ کوشش کریں گے یہ باقاعدہ حساب آپ کو مل جائے گا، جتنا پیسہ آپ کا اور کمپنی کا جمع ہوا ہے وہ آپ کا ہے، استعمال کر سکتے ہیں، جو پیسہ اضافی اس میں آیا ہے یہ پیسہ آپ حساب کر کے الگ کر دیں گے۔ آج کل بہت سی خواتین سوشل میڈیا پر پردے میں رہ کر کاروبار کرتی ہیں، اس تعلق سے اسلام میں کیا حکم ہے؟ اگر واقعی اسلامی پردے کا اہتمام ہوتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، تو پھر کاروبار کرنا عورت کے لیے جائز ہے، اسلامی شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ بہت ساری خواتین صرف جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنے کپڑوں کا ایڈ ڈالتی ہیں اور پھر آتا ہے تو اپنے گھر سے وہ سامان بھیجتی ہیں، جائز ہے اسلامی شریعت کی نظر میں، لیکن شرط یاد رکھیے پردے کا پورا لحاظ رہنا چاہیے۔ جی، اپنا ذاتی مکان اور سہولیات ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ جائیداد اور گاڑیاں وغیرہ خریدنے کے لیے بینک سے سودی قرض لیتے ہیں، ان کی دلیل ہے کہ ایسا وہ ٹیکس میں چھوٹ کے لیے کرتے ہیں، اس بابت شریعت میں کیا حکم ہے؟ بہت صاف مسئلہ ہے، یاد رکھیے، یقیناً ہمارے پاس ہندوستان میں ٹیکس کا جو نظام ہے ایک مسلمان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے اہل علم نے گنجائش یہ دی ہے کہ دوسرے لوگ جس طرح حساب میں کمی بیشی کر کے دکھاتے ہیں، آپ اس میں چاہیں تو ٹیکس کے حساب دکھانے میں آپ کچھ ایڈجسٹ کریں تو جائز، لیکن اس کو بنیاد بنا کر سودی قرضہ لینا اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں، گرچہ آپ فائدہ نہ اٹھاتے ہو، یعنی بینک سے آپ نے سود میں پیسہ انٹرسٹ آپ نے لیا قرضہ اور پھر آپ لوٹا بھی دیتے ہیں، فائدہ بھی نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی جائز نہیں، اس لیے کہ جیسے ہی آپ کا سود منظور، آپ کا قرضہ منظور ہوا، سود آپ کو دینا لازمی ہو جاتا ہے، اس لیے جائز نہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسلام میں سود لینے پر قرآن میں وعید آئی ہے، سود دینے والے پر اتنی سختی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وکاتبیہ وشاہدیہ، اللہ کے نبی نے سود دینے والے اور سود لینے والے یعنی سود کھلانے کھانے دونوں پر لعنت بھیجی۔ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اس میں سخت وعید نہیں؟ لعنت کوئی چھوٹی چیز ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ کے نبی نے آخر میں کیا کہا، وقال ہم سوا، اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے جن کا ذکر کیا گیا، کھلانے والا، کھانے والا، اس کا حساب رکھنے والا، اس میں گواہ بننے والا، اللہ کے نبی نے کہا یہ سب برابر کے شریک ہے اس گناہ کے اندر۔ تو اسلامی شریعت کے نظر میں دونوں پر وعید آئی ہے، یہ کہنا کہ سود دینے والے پر سخت وعید نہیں آئی ہے بہت غلط بات ہے۔ جی، ایک سوال آیا ہے، ایک لڑکے کا اپنے سسرال والوں سے برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ سسرال والوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ہمارے سماج میں جو جاہلی تصورات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے، بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے اور سسرال کو اپنے غلام سمجھتا ہے، بہت غلط تصور ہے۔ یہ سمجھو کہ انہوں نے اپنی بیٹی دیکھ کر آپ پر احسان کیا ہے، زندگی میں آپ کی رفیق حیات، شریک حیات دے کر انہوں نے اپنے لخت جگر کو آپ کے حوالے کیا ہے۔ عزت کیجئے، احترام کیجئے، اور ان کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ایک جو بزرگوں والا احترام ہونا چاہیے۔ آپ کے ساس ہیں، آپ کے سسر ہیں، آپ کے وہ یقیناً ماں باپ نہیں ہیں، وہ یا آپ کے سالے سالیہ وغیرہ، یا آپ کے بھائی بہن نہیں، لیکن وہ آپ کے حسن سلوک کے، آپ کی عزت و احترام کے مستحق ہیں۔ ہمارے بہت سے نوجوان فخر کرتے ہیں میں اپنی ساس کے گھر میں کبھی آج تک کھانا نہیں کھایا۔ کون سا کمال کیا تم نے؟ کون سا کمال کیا؟ کہہ رہا میں نے آج تک میرے ساس کے گھر میں ہاتھ نہیں دھولا۔ کون سا کمال کیا تم نے؟ رشتے ناتوں کا بھی کوئی اپنا ایک تقدس احترام ہے، ان کا خیال رکھو،
ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ. ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ محبت اپنائیت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اسلامی شریعت کے اندر میں یہ معاملہ ہونا چاہیے. آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر کے ساتھ کیسا رویہ رکھے، حضرت علی کے ساتھ کیسا رویہ رکھے ہوئے تھے. خاص طور پہ اللہ کے نبی حضرت علی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے. چچا زاد بھائی اپنی جگہ، اپنے داماد کے طور پر اللہ کے نبی کا سلوک حضرت علی سے کیسا تھا. آپ کو معلوم ہے ایک دن اللہ کے نبی آئے، حضرت فاطمہ نے کہا حضرت علی ناراض ہو کر چلے گئے. اللہ کے نبی ڈھونڈتے ہوئے نکلے ان کو، مسجد میں جا کر دیکھا مسجد میں سو رہے ہیں، اور سوئے ہوئے ہیں تو بدن پر وہ کنکریاں لگ گئیں. اللہ کے نبی مٹی جھاڑ رہے ہیں، ہاتھ سے کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ کھڑے ہو، اے مٹی والے اٹھ کھڑے ہو. منا رہے ہیں اپنے داماد کو، یعنی وہ نہیں عاجزی والی بات نہیں، وہ محبت اپنائیت والی بات. تو رشتوں کے تقدس کو، احترام کو سیکھیں. دین کے نام پر اتنے جو ہے سوکھے نہ ہو جائیں کہ لوگ آپ کے دین پہ شک کرنے لگے. آپ یقین کریں ہمارے اس رویے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دیندار لوگوں کے اندر محبت اپنائیت ہوتی ہی نہیں. غلط بات ہے. دیندار لوگ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. واللہ عالم. یہ کچھ سوالات تھے جو میرے پاس آئے اور مجھے دیا گیا 1 گھنٹہ ختم ہو گیا. سوالات باقی ہیں، میں ذمہ داروں کے حوالے کر دیتا ہوں کہ وہ ان کے جواب دے لے. میرا وقت تو ختم ہو گیا. 5 منٹ آپ دے دیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت. کیا مرد حضرات لڑکیوں کو بغیر پردے کے پڑھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. پڑھانے والے کا تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے. دیکھنے والا ایک بار دیکھے گا، پڑھانے والا تو روز آمنا سامنا ہوتا ہے. اور زیادہ خطرہ ہے فتنے میں مبتلا ہونے کا. یا لڑکا فتنے میں مبتلا ہو جائے یا لڑکی فتنے میں مبتلا ہو جائے، دونوں کا ڈر ہوتا ہے. تو بالکل پردہ ہونا چاہیے. دین پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا پردہ نہیں کریں گے، بالکل پردہ کریں گے. وراثت دینے میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں. انتقال جیسے ہی ہوتا ہے وارث کا وہ حق بن جاتا ہے، اور وارث جب اپنا حق طلب کرے اسے دے دینا چاہیے. شکل کیا ہوگی آپ اہل علم سے رابطہ کر لیں، بتا دیں گے. زکوٰۃ پہلے اپنے معاشرے میں دینا چاہیے یا دوسری جگہوں پر؟ اس سلسلے میں زیادہ صحیح مسئلہ یہ کہ جس جگہ کی زکوٰۃ نکل رہی وہیں آپ زکوٰۃ دیں، اسی علاقے میں دیں، یہی اصل ہے. الا یہ کہ یہاں محتاج موجود نہ رہیں، یا بعض اہل علم نے کہا آپ کے اپنے رشتہ داروں میں سے یا کوئی بڑی آفت کسی جگہ پہ آ گئی ہے جہاں جان بچانے کا مسئلہ ہے، ایسی کوئی بڑی وجہ ہو تو تب یہاں سے کہیں منتقل کریں، ورنہ اپنے ہی علاقے میں اصل میں زکوٰۃ تقسیم ہونی چاہیے. وراثت میں بہنوں کا حق نہ دینے والے کا انجام کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں جو کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یہی وعید ہو بہو ان بھائیوں پر بھی ہوگی جو اپنی بہنوں کا حق وراثت میں نہیں دیتے ہیں. جو لوگ یتیموں کا، اور میں نے کہا نا بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں، وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، ان کو سمجھ لینا چاہیے وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اللہ حفاظت فرمائے وہ قیامت کے دن جلتی آگ میں دھکیلے جائیں گے. بہنوں کا حق آپ کو دینا چاہیے. میرا سوال ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی ایک ساتھ تعلیم دینا کیسا ہے؟ مخلوط تعلیم. ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے ہیں، جب تک بڑے نہیں ہو جاتے، سن تمیز کو نہیں پہنچ جاتے، کوئی حرج نہیں بچے اور بچیوں کو ایک ساتھ پڑھائیں. لیکن جیسے ہی بچوں کے اندر تمیز آنے لگتی ہے دونوں کو جدا کرنا بہتر ہے. لیکن جیسے ہی بالغ ہو جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر پڑھائیں. اب رہا مسئلہ، ہم اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، کوشش کیجئے گرلز کالج ڈھونڈیں. اگر ایسی کوئی صورت آتی ہے کہ جہاں کوئی صورت نہیں ہے، واللہ اعلم، اگر پورے پردے کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ تنہائی نہیں ہوتی، لڑکوں کے ساتھ بے تکلفی نہیں، پردے کا لحاظ رکھ سکتی ہے تو پڑھائیں، ورنہ پھر پردہ اس تعلیم سے زیادہ ضروری ہے. ایک سوال آخری آیا ہے، ایک سوال زکوٰۃ کے تعلق سے، کیا ساڑی کے کاروباری لوگ ساڑی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں یا روپیہ ہی دینا ہوگا؟ دیکھیے یہ بہت سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ساڑی کے کاروباری ہیں اور آپ کے کاروبار میں صرف ساڑی ہے، ظاہر بات ہے ایسا تو نہیں ہوگا، پیسہ اور ساڑی دونوں ہوتی ہے آپ کے پاس. تو اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ پیسہ دیں کچھ ساڑی دیں تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن صرف ساڑی اگر دیں گے تو ضرورت مند کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں. زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ پیسہ دینے سے زیادہ بہتر طریقے سے پورا ہوتا ہے. اگر آپ کچھ ساڑیاں دیتے ہیں اور کچھ اگر آپ جو ہے پیسہ دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ آپ کے کاروبار میں دونوں چیزیں، صرف ساڑی نہیں ہے آپ کے کاروبار کے اندر. واللہ اعلم. اچھا
توغرا لگانا. پوچھ رہے ہیں توغرا لگانا کیسا ہے؟ لکھا ہے ٹوکرا. میں سمجھا کیسے ٹوکرا. توغرا لگانا کیسا ہے؟ گھر میں، مکان میں، مسجد میں، دکان میں لگانا. دیکھیے توغرا کیا ہوتا ہے، عام طور پہ آیت الکرسی، سورہ اخلاص یا بسم اللہ یا لا الہ الا اللہ لگاتے ہیں. آپ ایک بات سمجھیں، آپ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ زیب و زینت کے لیے لگا رہے ہیں تو قرآن زیب و زینت کی چیز نہیں، کلمہ زیب و زینت کی چیز نہیں. اگر آپ برکت کے لیے لگانا چاہ رہے ہیں، لگانے سے برکت نہیں آتی، پڑھنے سے برکت آتی ہے. اب آپ پہلے مقصد طے کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ توغرے لگانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نہ زیب و زینت کی چیز ہے، نہ لگانے سے برکت آتی ہے. اس کے پڑھنے، اس پہ عمل کرنے سے برکت آتی ہے، تو آدمی کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. واللہ تعالی اعلم. کوشش کی میں نے کہ 1 گھنٹے میں معاملہ ختم ہو جائے، لیکن معذرت ہے کہ 5-7 منٹ زیادہ ہو گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.